الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم او فاعل وَإِن لَّمْ يَلِ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ حَرْفُ النَّفْيِ بِأَلَّا يَكُونَ فِي الْكَلَامِ حرف النفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه فقد صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر مسئلہ اولا آ گیا ہو تا ویکھو قال عبد القاہر دے تھلے پاسے مسئلہ اولا مسند لے کی تقدیم ایسا مسند لے جو واقع نفی کے بعد یہ تقدیم فائدہ دیتی ہے حکم کی نفی کا مسند لے سے حکم کے ثبوت کا مسند لے کے کتنی باری پھیرے پہ ہوندے نے سنیں اب مسئلہ ثانیہ کی نظر آ رہے ہیں کہ مسند لے کی تقدیم ایسا مسند لے جو نئی واقع حرف نفی کے بعد جو حرف باوجود فعل کی بنا کے کس پر معرف ما بنا الفعل علی المعرف یہ جو تقدیم ہے جو مسند لے نفی کے بعد نہیں آیا ہے تقدیم یہ تقدیم کبھی آتی ہے تخصیص کے لیے کبھی آتی ہے تقوی کے لیے اس مسئلے کی دو صورتیں اس مسئلے کی یہ ہن ویکھو نکا جو استاد نے وچ واڑے ہیں جڑا تہاڈے نال تعاون کردا رہندا پر تانوں جڑا نا تانوں نکے وڈے دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا جی اچھا جی وَإِلَّا کی آگے آ رہا ہے فقد یاتی کیا آ رہا ہے صرف رتے رنگ دا پڑھو نا وگرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی آتی ہے تقدیم تخصیص کے لیے کس کے لیے تخصیص کے لیے سنیں جی کس کے لیے او تھلے وقد یاتی لے تک بیات الحکم ایتھوں تک کہ کبھی آتی ہے تقدیم کس کی تقدیم تخصیص وہی کہ مسند کو بند کرنا ہے مسند لے اور کبھی آتی ہے حکم کی کہ دو مرتبہ نسبت ہوئی ہے مسند کی مسند لے کے ساتھ حکم پکا ہو گیا کہ آگے سمجھ ہوں اللہ سمجھ تے پھر جی شارع فرماتے ہیں اس اللہ نو چھوٹا جانا ویکھیا جی پوری لین جڑا لمحہ جی سنے جی بھئی یہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ یعنی اگر نہ ملے مسند لے حرف نفی کو یعنی مسند لے حرف نفی کے بعد نہ آئے مسند لے آگے دو تصویریں اس کی کس طرح بائیں طور کے نہ ہو کلام میں ساری کلام میں حرف نفی ہے ہی کوئی نہیں ہے یا پہلی صورت جے صورت اولا یا ہو حرف نفی کلام میں لیکن مسند لے سے پیچھے ہو مسند لے سے او جڑا کیسی لحاظ المسئلہ تے صورتان آ تمبو تان اے دو صورتاں کہ یا حرف نفی بالکل ہے ہی نہیں یا حرف نفی تو ہے لیکن مسند لے کے بعد ہے اور مسند فعلی پر آیا ہوا ہے مسند فعلی پر ہے تو اب جو ہے تقدیم کیا فائدہ دیتی وہ اگلے پاسے آ رہے کیا کہ جی علامہ نے فرمایا ہے علامہ سے مراد شارع کہ یہ اللہ مرکبہ ہے اگر اس طرح نہ ہو کیا مطلب اس کی دو صورتیں
پہلی صورت یہ ہے کہ کلام میں حرف نفی بالکل نہ ہو ہی نہ. دوسری صورت ہے کہ کلام میں حرف نفی ہو لیکن مسند الیہ سے بعد. مسند لے کے چل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وَإِلَّا کہنا پہ مجموع شرط والجزا معطوف ہے مجموع پر کہ وقد جو قدمو لے جو بالخبر الفعلی ان والے یا حرف نفی ہے. او بے اللہ یکونا یہ کلام دلالت کرتی ہے کہ مراد والج سے کلام سابق میں جو پیچھے پڑھے سی کہ ان والے یا یہ کہ مسند الیہ مؤخر ہو کے سے متصل یا ہو پیچھے منفصل معمول بچ آ گیا تو حرج کوئی نہیں. پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ اس کا قول پیچھے نہیں متن میں ہے بلا فصل تھا یہ بیان معنی اصطلاحی للوالج کے لیے نہ یہ کہ مقصود یہاں جیسا گزر گیا ہے جی. پس ساکت ہو گیا اعتراض کہ شارح صاحب نے ذکر کی ہیں اللہ کی تفسیر میں فقط 2 صورتیں. میری مراد کے کلام میں بالکل یا حرف نفی تو ہو لیکن مسند لہ سے ایک صورت رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ حرف نفی مقدم تو ہو مگر مسند الیہ اور حرف نفی کے درمیان فاصلہ آ جائے جیسے ما ان آنا کل تو باوجود ہے کہ یہ بھی تو تقدیم فائدہ دیتی ہے اور وجہ سکوت کیا ہے کہ یہ صورت داخل ہے ما سابق میں یہ بکری نہیں پتہ نہیں میں کی سر کھپا رہے ہیں وہ پیچھے آیا تھا بلا فصل وہاں حاشیے پر وضاحت کی تھی کہ حرف نفی کے بعد آئے بغیر فاصلے کے. اس فاصلے کا مطلب ہے فاصلہ اجنبی نہ ہو. فاصلہ اگر معمول کا کوئی فاصلہ ہوا تو حرج کوئی نہیں ہے. لہذا یہ صورت تو پیچھے داخل ہے یہ تو پیچھے اب 2 صورتیں جو نہیں تھیں وہ اب بیان ہوئی ہیں. سمجھ آ گئی. وگرنہ یعنی اگر نہ ملا ہو مسند الیہ حرف نفی کو جن اس کے بعد نہ واقع ہو بائیں طور کہ نہ ہو کلام میں حرف نفی یا ہو کلام میں حرف نفی نہ یا ہو حرف نفی متأخر مسند الیہ سے تو فاصلے والی صورت اور بغیر فاصلے کے وہ پہلے دونوں ایک ہی صورت ہے جی. وگرنہ یعنی اگر نہ ملا ہوا ہو مسند ویسے کل 4 صورتیں بن گئی ہیں کہ مسند الیہ حرف نفی کے بعد آئے درمیان حرف نفی اور مسند الیہ کے درمیان فاصلہ ہو یا نہ ہو 2 صورتیں. مسند الیہ حرف نفی کے بعد نہ آئے تو بعد میں حرف نفی ہو یا نہ ہو کل 4 صورتیں. تو پہلی 2 صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ تقدیم فائدہ دیتی ہے کس کا تخصیص کا کس کا. اب باقی جو 2 صورتیں ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں جی. ہاں جی. وگرنہ یعنی اگر نہ ملا ہوا ہو مسند الیہ حرف نفی کو بائیں طور کے نہ ہو کلام میں حرف نفی یا ہو حرف نفی متأخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تصویر سمجھ آ گئی. دونوں بیان ہونی ہے ایک مثبت والی تو ایک بعد نفی والی. ہن کی ہے فقط بس. تو اب جب یہ صورت ہو تو پھر کبھی آتی ہے تقدیم کس کے لیے تے بین استور لکھے وقد یاتی جی میں او تھلے اگے آ رہے جی. اب کبھی تخصیص کے لیے آتی اور کبھی اور کیا وہ اس صورت میں مسند الیہ کی تقدیم تخصیص کے لیے آتی. او حاشیے لکھے ہی جب تخصیص ہونا تو تقوی تو خام خواہ ہوتی ہے. وہ جب مسند کی نسبت 2 مرتبہ ہوئی مسند الیہ کی طرف ایک مرتبہ مبتدا کی طرف ایک مرتبہ وچالے والی ضمیر کی طرف تو 2 مرتبہ اسناد و تقوی تو خام خواہ ہے جی. لیکن یہاں چونکہ مقصود کون ہے وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَمَلْحُوظٍ تخصیص تو تقوی والی مثال اگے آئے گی جتنے تخصیص کوئی نہیں ہونی جی.
ردن ردن علی من زعم انفراد وہ بکرا کر دے الا من زام انفراد غیرہ غیر ہی اے غیر المسند الیہ المذکور به بالخبر الفعلی او زعم مشارکتہ مشارکت الغیر فیہ بالخبر الفعلی. یہ جو علامہ نے فرمایا ہے نا کہ وگرنہ کبھی آتی ہے تقدیم کس کے لیے، تخصیص کے لیے یعنی خبر فعلی کو بند کرنا کس میں، یہ رد ہے دو بندوں پر. رد ہے اس پر جس نے زام کیا انفراد غیر ہی، انفراد اس کا رد کیا. سنیں کہ جب بھی حرف نفی کے بعد نہ آئے تو اس نے زام کیا کہ مسند الیہ کا جو مسند الیہ مذکور ہے اس کا غیر منفرد ہے کس کے ساتھ، کہ اس وقت جو غیر ہے وہ خبر فعلی اس کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا رد کیا ہے. نہیں، خبر فعلی بند ہوگی کس میں، مسند الیہ میں. جی سنیں جی. اسی طرح رد ہے اس پر جس نے زام کیا غیر کی مشارکت کا خبر فعلی میں کس کے ساتھ، مسند الیہ کے ساتھ. تو دونوں کا کیا کیا، رد کیا. ہن اگوں جڑی مثال آنی ہے تو پھر گل کھلنی ہے. کیا کیا جی، اس صورت میں تقدیم ہوگی کس کے لیے، تخصیص کے لیے ہو. یہ رد ہے دو بندوں پر. رد ہوگا دو بندوں پر. ایک جس نے زام کیا کہ مسند الیہ مذکور کا جو غیر ہے نا وہ منفرد ہے کس کے ساتھ، تو اب یہ ہوگا کسر قلب. کیا ہوگا، تو اب تاکید لا غیری کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. اب تاکید ٹھیک ہو جائے گی. ہاں، زام کیا کہ وہ مسند الیہ کی غیر کی مشارکت ہے مسند الیہ کے ساتھ کس میں، تو اب یہ کسر افراد ہوا اور اب وحدی کے ساتھ تاکید لگانی ٹھیک ہے. وحدی کے ساتھ یعنی دونوں کے زام کا رد ہے کہ صرف اور صرف یہ مسند بند ہے کس میں، مسند الیہ میں. سنیں اتنے غیر والا پاسا کو نہیں ہونا کہ دوسرے واسطے ثبوت ہے یا نفی، ان کا کوئی تعلق نہیں، پیچھے گزر گیا. یہ دوسری صورت چل پڑی ہے تب بھی یہاں تاکید ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے لا غیر ہی اطلاق سی، کیونکہ وہاں غیر کے لیے ثبوت تھا، یہاں غیر کے لیے ثبوت کوئی نہیں ہوگا. جی اور سمجھے ہی. پس کبھی آتی ہے تقدیم تخصیص کے لیے، صرف تخصیص، اور کبھی آتی ہے کس کے لیے، تکوی کے لیے. جی رد ہے اس بندے پر جس نے زام کیا اس کے غیر کے اکیلے ہونے کا، یعنی مسند الیہ مذکور کے غیر کے اکیلے ہونے کا اس کے ساتھ، یعنی خبر فعلی کے ساتھ کہ اے بھائی خبر فعلی فلانے دیے تھے ان دی نہیں. سنیا جی، تو لہٰذا اتنے لا غیری دی تاکید ٹھیک ہو جائے گی. جی یا زام کیا اس کی مشارکت کا، یعنی غیر کی مشارکت کا کس کے ساتھ، فی اس میں یعنی خبر فعلی میں. تو اب وحدی کی تاکید ٹھیک ہوگی کہ میرے نال غیر کو نہیں، میں کلا ہی ہیں. جی ہاں جی شابہ جی. بس تحقیق آتی ہے تقدیم تخصیص کے لیے، رد کرنے کے لیے اس پر جس نے زام کیا. یعنی اب تقدیم کب، جب حرف نفی پہلے نہیں ہوگا، اب تقدیم صرف تخصیص ہوگی کہ یہ خبر بند ہے کس میں، مسند الیہ میں بند ہے، نہیں تجاوز کرتی غیر کی طرف. بس غیراں واسطے ثبوت شبوت اس کا کوئی لحاظ نہیں. ہاں جی شابہ جی. کے لیے اس پر جس نے زام کیا اس کے غیر کے منفرد ہونے کا، یعنی مسند الیہ مذکور کے غیر کے منفرد ہونے کا اس کے ساتھ، یعنی خبر فعلی کے ساتھ. شاباش. رد کرنے کے لیے اس پر جس نے زام کیا اس کی مشارکت کا، یعنی غیر کی مشارکت کا مسند الیہ کے ساتھ اس میں، یعنی خبر فعلی میں. ہن مثال پڑھو. نحو انا سعیت فی حاجتی. بس
مثال للقسم اول وہوا ما لا یکون فی الکلام حرف النفی. سنیں کہ یہاں حرف نفی بالکل کوئی نہیں ہے، حرف نفی بالکل کوئی نہیں ہے. کہ آنا سعیت فی حاجاتک مسند الیہ مقدم ہے اور کلام کے اندر حرف نفی بالکل، تو یہ تخصیص کے لیے، یہ تیری حاجت میں کوشش کرنی بند ہے میرے اندر، کسی اور نہیں کیتی، میں کیتی. ہاں جی کیا کہ جی آگے پڑھنا. لمن زعم انفراد الغیر بالسعی فیکون کسرہ. قلبی. یہ مثال اس شخص کے لیے جس نے زعم کیا غیر کے اکیلے ہونے کا ساج کے ساتھ، کہ متکلم نے نہیں کوشش کی تھی، فلانے نے کوشش کی تھی کلے اے تو سڑے جڑا زنا بھی چاواں پیندا پیا سی. تو اب اس نے کہا نہیں صرف کوشش میں نے کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ کسر قلب کا مطلب ہوتا ہے بھی پہلے حکم ایک کے لیے پھر بالکل الٹا کے دوسرے کے لیے. یہ ہے قلب دل نہیں مراد الٹا دینا. کیا کہ جی یہ جیسے انا سعیت فی حاجتک، یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے الزام کیا کہ غیر نے کوشش کی ہے، یہ وہ غیر اکیلا ہے کوشش کرنے میں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ او زعم مشارکتہ لک فی السعی فیکون قصر افراد. یا یہ اس بندے کے لیے ہے مثال اس کے رد میں جس نے زعم کیا کہ تم اکیلے نے نہیں کوشش کی، تیرے ساتھ دوجا بھی رلیا سی، تو اس نے رل کے کیتا ہے. تو اب یہ کسر افراد ہے کہ نہیں صرف کوشش میں نے کی ہے اور کسی نے میرے ساتھ مشارکت نہیں کی ہے. کیا کیا جی یا اس کے زام کے لیے ہے جس نے زام کیا ہے، یا اس کے لیے جس نے زام کیا ہے کہ مسند الیہ کے ساتھ کوشش میں مسند الیہ کا غیر بھی شریک ہے. تو حالانکہ صرف اس نے کوشش کی، کسی اور نے نہیں کی ہے. سمجھے ہی؟ جیسے آنا سائے تو فی حاجت کا، یہ مثال ہے جن دے وچ نفی بالکل کوئی نہیں بلا ہوئے. سنے ہی او اگے 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 او دوجا بقضا ان کان الفعل منفیا اگے آنا ہے. اور شروع فی القسم ثانی نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ کہ ہو حرف نفی اس میں متأخر کس سے وہ گو آ رہے ہیں. جی جیسے آنا سائے تو فی حاجت کا اس شخص کے لیے جس نے زعم کیا غیر کے اکیلے ہونے کا کوشش کے ساتھ، تو پس ہوگی یہ تخصیص کسر قلب. میں کوشش کیتی ہے تے انہیں نہیں کیتی. چلو جی صرف کوشش کرنا میرے اندر بند ہے. جی یا زعم کی کیا غیر کی مشارکت کا تیرے لیے مخاطب جڑا متکلم میں جڑا گل کر رہا ہے کس میں مشارکت ساج میں، تو پس ہوگی یہ تخصیص کسر افراد بھی افراد کم کیتے ہیں. جی شابہ جی جیسے انا سعیت فی حاجتی کا اس بندے کے لیے جس نے الزام کیا غیر کے منفرد ہونے کا ساج کے ساتھ، شابہ جی. پس ہوگی تخصیص کسر قلب. یا اس بندے کے لیے جس نے الزام کیا غیر کی مشارکت کا تیرے لیے ساج میں، پس ہوگی تخصیص کسر افراد. ہون وَيُوَقَّدُ علی الاولی اے علی تقدیر کونہ ردا علی من زعم انفراد الغیر بنحو لا غیر مثل لا زید ولا عمر ولا من سوایا. سنیں مسئلہ سمجھو. اور موقد کیا جائے گا مسند الیہ کو اول پر لا غیری کی مثل کے ساتھ. کیا کیا جی اور موقد کیا جائے گا مثال کو اول پر لا مسند الیہ کو لا غیری کی مثل کے ساتھ. کیا مطلب اول پر؟ یعنی علی تقدیر کون تخصیص ردن علی من زعم انفراد بھی تو نے کوشش نہیں کی
تیرے غیر اکیلے نے کوشش کی ہے. وہی نا کہ بھئی ہونا تخصیص کا رد کس پر؟ اس بندے پر جس نے زام کیا غیر کے. بھئی جس نے زام کیا غیر نے ہی کوشش کیا، تو نے نہیں کی ہے. تو اب جب کہا نا آنا سا ہے تو اب اس کی تاکید کر سکتے ہیں لا غیری کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ بھئی تیری حاجت میں کوشش کرنی مجھ میں بند ہے، میرے غیر نے کوئی کوشش نہیں کی. میرا غیر مثلا زید، عمر اور نہ وہ جو میرا سوا کسی نے بھی کوشش نہیں کی. کیا کہ جی اور مؤکد ہوگا مسند الیہ کیا جائے گا یار، ہوگا نہیں خام خواہ بھی جائز کرنا اول پر، یعنی اس تقدیر پر کہ رد ہو اس بندے پر جس نے زام کیا کہ غیر نے صرف کوشش کی ہے. تو اب جو ہے نا یہ اس تخصیص جو ہوگی نا اس صورت میں مسند لے کو مؤکد کیا جائے گا. کس کے؟ غیری کی مثل کے ساتھ. یعنی نہ میرے غیر زید نے کوشش کی تھی، نہ عمر نے، نہ اس نے جو میرا سوا. کیوں؟ لأنہو الدال صریحا علی ازالت شبہت ان الفعل صدر عن الغیر، اس لیے کہ لأنہو علت لقولی و یوکدو لأنہو اے نحو، اس لیے کہ لا غیری دال بنے گا صریحاً اس بات پر کہ اس شبہ کا ازالہ ہو جائے کہ فعل صادر ہوا غیر سے. سنیں جی. ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ یہ دال ہوگا صریحاً اس بات پر کہ اس دال ہوگا صریحاً اس شبے کے ازالے پر کہ فعل صادر ہوا ہے. جب لا غیری کہہ دیا تو صراحتاً دلالت نہیں کی اس نے کہ اس فعل میں کوئی بھی غیر، یہ فعل غیر سے نہیں صادر ہوا، صرف مجھ سے. اے مطلب ہے جی. سنیں ہی. اور مؤکد کیا جائے گا مسند لے کو اول پر، یعنی اللہ تقدیر کون ہی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر رد اس پر جس نے زام کیا غیر کے انفراد کا، تو مؤکد کیا جائے گا اول کو لا غیری کی مثل کے ساتھ. جیسے لا زید لا عمر، اور نہ وہ جو میرے سوا ہے. کیوں مؤکد کیا جائے گا؟ اس لیے کہ لا غیری وغیرہ دال ہے صریحاً اس شبے کے ازالے پر. کیڑا شبہ؟ کہ فعل صادر ہوا ہے متکلم کے غیر سے، مسند الیہ کے غیر سے. شابہ جی. اور تاکید لائی جائے گی مسند کی اول پر، اور مؤکد کیا جائے گا یار، مؤکد کیا جائے گا اول پر، یعنی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر رد اس بندے پر جو زام کرے متکلم کے غیر کے منفرد ہونے کا. تاکید مؤکد کیا جائے گا لا غیری کی مثل کے ساتھ، جیسے لا زید اور لا عمر اور لا من سوائے. بس اس لیے کہ یہ لا غیری دال ہے صریحاً شبے کے اس شبہ کے ازالے پر کہ فعل صادر ہوا ہے متکلم کے غیر سے. وَيُوَکَّدُ عَلَى الثَّانِي اے علی تقدیری کونہ ردًا علی من زعم المشارکۃ بِنَحْوِ مثل متفردا او متوحدا او غیر مشارک، لأن الدال صریحا علی ازالت شبہۃ اشتراک الغیر فی الفعل. بس. اور مؤکد کیا جائے گا مسند لے کو ثانی پر، یعنی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر رد اس بندے پر جس نے زام کیا کہ اکیلے مسند لے نے کوشش نہیں کی، غیر بھی اس کے ساتھ تھا. تو اب مؤکد کیا جائے گا وحدی کی. مثلا مثل کون ہے؟ متفردن متواحدن غیرہ. ان کے ساتھ اس کو مؤکد کریں گے، ان کے ساتھ اس کو. ہاں جی شابہ جی کیا کیا جی. اور مؤکد کیا جائے گا مسند الیہ کو ثانی پر، یعنی اس تقدیر پر، یعنی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر رد
اس بندے پر جو زام کرے متکلم کے غیر کی مشارکت کا کہ غیر بھی سعی میں شامل ہے، موقت کیا جائے گا وحدی کی مثل کے ساتھ، جیسے متفردن متوحدن غیر مشارک۔ اس لیے کہ ایک بات پڑھی ہو نا، اس لیے کہ وجہ پیچھے پڑے ہی وہ گل کوئی ہو، اس لیے کہ وحدی دال ہے صریحاً اس شبے کے ازالے پر کہ فعل میں غیر بھی شریک ہے، اس کے پر صراحتاً دال ہے کہ غیر شریک میں کلے کام کیتا ہے، صراحتاً دلالت نہیں کہ میرے نال کام میں جو اور شریک اے مطلب ہے کیا کہ جی اس لیے کہ وحدی وغیرہ دال ہیں صریحاً اس شبے کے ازالے پر کہ فعل میں متکلم کے ساتھ مسند الیہ کے ساتھ غیر بالکل شریک نہیں ہے، سمجھے ہی اے شاباش ہے جی۔ آگے پڑھ بالتاکید انما یکون لدفع شبہات خالجت قلب السامع، یہ جو حاضہ من تتمت تعلیل و ہوا راجع لحاظ تعلیل والذی قبل دونوں کا کٹھا مشترکہ ہے۔ تاکید سوال ہے کہ تاکید کیوں لائی جائے گی؟ تاکید محض ہوگی اس شبے کو دفع کرنے کے لیے جو سامع کے قلب میں کرکر کر رہی ہے، کر رہا ہے شبہ جی۔ تاکید محض ہو کیوں لائی جائے گی؟ تو جواب ہے کہ تاکید محض ہوگی اس شبے کے دفع کے لیے جو خلط ملط ہو گیا سامع کے ذہن میں، انفراد کا یا مشارکت کا، کس کا؟ انفراد کا یا مشارکت، کہ غیر نے کلیاں کیتا ہے یا غیر نے مسند لین والے مل کے کیتا ہے، اس شبے کی جو مخالطت ہوگی نا اس کو دفع کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ چلو جی، اور موقت کیا جائے گا مسند الیہ کو ثانی پر، یعنی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر، رد ان پر جنہوں نے نظام کیا مشارکت کا، کس کے ساتھ موقت کیا جائے گا؟ وحدی کی مثل کے ساتھ، جیسے متفردن یا متواحدن یا غیر مشارکن، اس لیے کہ وحدی دال ہے صریحاً، سنیں شبے، چلو جی، غیر کی شرکت فی الفعل کے شبے کے ازالے پر، بغیر بھی شریک ہے تو یہ صراحتاً اس کا ازالہ کرے گا جی۔ اور تاکید اور دیکھنا وحدی اور بنحوی اور وحدی نظر آئے ہی، اس لیے کہ غرض تاکید سے شبے کا دفع ہے جو مخالجت کر رہا ہے، اور شبہ اول میں یہ ہے کہ فعل صادر ہوا ہے تیرے، اور شبہ ثانی میں کہ صادر ہوا تجھ سے، اور دال صریحاً و مطابقتاً دفع اول پر کون ہے اور دفع ثانی پر نہ کہ اس کا عکس۔ چلو جی کدے گیا ہوئے ہیں، اور تاکید محض ہوگی شبے کے دفع کے لیے، ایسا شبہ جو گل مل گیا ہے سامع کے قلب میں، مخالطت داخل ہو گیا ہے جی، سنیں پس اگر کہا جائے اول میں اور ثانی میں تو نہیں اٹھے گا شبہ صراحتاً، اگرچہ لازم آ جائے گا شبے کا ارتفاع اس سے، لیکن صراحتاً نہیں اٹھے گا۔ صراحتاً پہلا شبہ لا غیری سے اٹھے گا، دوسرا شبہ اے شابہ سے۔ اور موقع کیا جائے گا مسند الیہ کو ثانی پر، یعنی تخصیص کے ہونے کی تقدیر پر، رد اس بندے پر جو زام کرے غیر کی مشارکت کا، موقع کیا جائے گا وحدی کی مثل کے ساتھ، جیسے متفردن یا متوحدن یا غیر مشارک، اس لیے کہ وحدی وغیرہ دال ہیں صریحاً غیر کے شریک، غیر کے اشتراک فی الفعل کے شبہ کے ازالے پر، بغیر اس فعل میں شریک ہے، اور تاکید ماض ہوگی شبے کو دفع کرنے کے لیے جو شبہ
مخالطت کر گیا ہے سامع کے دل میں. یہ پہلی صورت آ گئی. کلام ابھی مثبت ہی چل رہی ہے. وقد یاتی لتقضیۃ الحکم وتقریرہ فی ذہن السامع دون التخصیص. او عطف ہے او فقد یاتی للتخصیص. جب کلام کے اندر نفی نہ ہو، بالکل نہ ہو، یا مسند لے کے بعد ہو، وہ آگے آ رہا ہے، بالکل نفی نہ ہو، تو پھر تقدیم کبھی آتی ہے حکم کی تقویت کے لیے. تخصیص کے لیے، جس کے اندر تقویت خام خواہ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آتی ہے حکم کی تقویت کے لیے. تخصیص وہاں نہیں ہوتی، تخصیص نہیں ہوتی، صرف حکم کی تقویت ہوتی ہے جی. اور حکم کی تقریر پکا کرنا سامع کے ذہن میں، تخصیص وہاں نہیں ہوتی، صرف حکم پکا کرنا ہے بھی اے گل پکی ہے. کیا کہ جی اور کبھی آتی ہے یہ تقدیم جس میں بالکل نفی نہیں ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں. بعد میں نفی ہو وہ آگے صورت آ رہی ہے. شابہ کبھی یہ صورت آتی ہے حکم کی تخصیص تقدیم آتی ہے، تقدیم آتی ہے حکم کی تقویت کے لیے، تخصیص کے اور لیے، حکم کے پکا کرنے کے لیے. پکا کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں. اتنے تو ٹل دینا ہے، پکا کتنے کرنا حکم نو؟ سامع کے ذہن میں حکم کو پکا کرنے کے لیے. تخصیص نہیں مقصود، تخصیص کو نہیں ہے کہ یہ مسند فعلی اس میں بند ہے، یہ نہیں، بلکہ اے مسند فعلی اس مسند واسطے ہے، یہ گل پکی ہے، صرف باقی ہیں کہ نہیں یہ نہیں مطلب. نحو ہوا یعطی الجزیل قصداً، الی تحقیق انہ یفعل اعطاء الجزیل. بس جیسا کہ ہوا یعطی الجزیلا، ہوا یعطی الجزیل جزیلا، یہاں ہوا کی جو تقدیم ہے یہ حکم کو حکم کی تقویت اور حکم کے پکا کرنے کے لیے کس میں؟ سامع کے ذہن میں. یعنی قصد ہے الی تحقیق، قصد کیا ہے ثابت کرنا اس بات کا کہ وہ اعطاء جزیل کرتا ہے. اے جناب بڑی بڑیاں سخاوتاں کرتا ہے جی. جیسے ہوا یعطی الجزیل، وہ عطا کرتا ہے جزیل. یہ جو مثال ہے نا عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ قصد کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کا، اس بات کو ثابت کرنے کا کہ وہ کرتا ہے اعطاء جزیل. یہ مطلب نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں کرتا تو یہی کرتا ہے کہ جزیل جو ہے اس کی عطا وڈا خیرات کرنی ان دے وچ باندھے تے ہور نہیں. اے نہیں، مخاطب نو اے دسنا ہے کہ اے جڑے حضرت صاحب نے بڑیاں بڑیاں سخاوتاں کردے نے، اگر جے کائنات وچ ہور بھی لکھاں بندے ہون گے لیکن اے بھی اے مطلب ہے جو سمجھے ہی. اگے واسا یار اچھا جی، یہ جو حکم کی تقویت ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ مسند جب مسند جملہ بھی ہوتا ہے، مسند جب یہ مسئلہ آئے گا کیا اس وقت یہ بات سمجھائی جائے گی کہ تقوی کا معنی کیا ہے. تقوی کا تو موشی آندا تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ راہ تو ہونے دس دینے ہیں جی. نہ وہ ہوا نظر آ رہی محض ہے تقدیم اس مثال اور اس کی مثل میں ہر مثال سے کہ مقدم کیا گیا اس میں کس پر؟ فعل پر جو مسند ہے اپنی ضمیر کی طرف اسناداً. یہ مفید ہوگا کہ میں اس لیے کہ مبتدا جو ہے ہوا مثال کے طور پر وہ خبر کا طالب ہے کہ کوئی نہیں، ایک باری تعلق ہو گیا کس کے ساتھ؟ اور کس کو عطا کا تعلق ہو گیا ہوا کے ساتھ. پس جب ہے فعل بعد اس کے جی کہ صرف ہو الی نفس ہی، تو پس ثابت ہو گیا اس کے لیے ایک مرتبہ بھی میری خبر ہے. پھر پھیرا گیا وہ فعل کون؟ ضمیر فعل کیڑا؟ یوتی، ضمیر کی طرف، وہ ضمیر کے اس کو، اور وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو بس ثابت ہو گیا مبتدا کے لیے ثبوت مرتن کہ کوئی نہیں ہو گیا. ایک باری ہوا تے یوتی وچ ثبوت ہویا، ایک باری یوتی تے وچ ہوا تے ثبوت ہویا جی. تو پس ہو گئی کلام بے مسابہ تے گویا کو نے انجا کیا یوتی
بول چا مرن کیوں لگے ہیں؟ یوتی زید الجزیرہ یوتی زید گویا دو واری انج بولیا، ایک جملہ گویا کہ دو واری انج، تے جے انج ہووے ہن تاکید ہے کہ کونی حکم دی بھئی انہیں روٹی دیتی ہے، انہیں روٹی دیتی ہے، گل پکی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں، اے گل جی جی تو گویا کہ دو واری جملہ بولیا جی جی۔ چل جو کبھی آتی ہے تقدیم حکم کی تقویت کے لیے اور حکم کی تقریر کے لیے، سامع کے ذہن میں نہ کہ تخصیص، جیسے ہوا یوت الجزیلا، او مثال سمجھی او قصد کرتے ہوئے، لا ان الا ان غیرہ لا یفعل ذلک، یہ نہیں مقصد کہ میرے وچ باندھے اور کو نہیں کردا، تخصیص کوئی نہیں، قصد کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کی طرف، تحقیق کرنے کی طرف کہ وہ ہوا دا جڑا بھی ہے زید کرتا ہے اعطائے جزیل، جزیل بہت سارا بڑی وڈی خیرات کرتا جی، اور ان قریب وارد ہوگی تجھ پر تقوی کے معنی کی تحقیق، کس میں مسند لے جملہ ہو کے باب میں، تو موشی سمجھا دیتا ہے چونکہ دو باری نسبت ہو جائے، دو باری نسبت ہوندی ہے تو گویا جملہ دو باری بولیا انہیں جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ حکم کی تقویت کے لیے اور حکم کی تقریر کے لیے سامع کے ذہن میں نہ کہ چل میں نے کیا ہونے تے جیسے ہوا یوں جان بنی پئی نے جی جی کرنے کے لیے اس بات کی تحقیق کی طرف کہ وہ کرتا ہے اعطائے جزیل، اور ان قریب وارد ہوگی تجھ پر تحقیق تقوی کے معنی کی۔